अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो दिन आ गया जब यूथियों के मुंह खुले के खुले रह गए, ताकतवरों का जादू चल गया, पीटीआई का प्रोग्राम ठुस हो गया, साबुताज हो गया। मैं वो जुमला मैं एक्चुअली लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती जो मरवत साहब का फेवरेट लफ्ज़ है। वो जो लफ्ज़ है ना, वो इस टाइम पर इमरान खान और पीटीआई पे फुल फ्लेज तरीके से बैठता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि मैं आज के दिन एटलीस्ट वो लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ। लेकिन समझ तो आप गए होंगे। शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहती हूँ कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब जब इस अदालत के सामने जाएंगे, 5 रुकनी बेंच है, ठीक है, अतर मिनुल्लाह साहब की मानी गई। काजी फायजी साहब ने तो कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये इनके वकील भी आ सकते हैं, लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं 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 भी उनका राइट है, वो प्रोटेक्शनर है, उनको आना चाहिए, ये है वो है। आ गए। मैंने आपको तभी बता दिया था, आप 2 दिन पहले जाके मेरी वीडियो देख लीजिए कि इमरान खान साहब को जो है लाइव नशर नहीं किया जाएगा। उसकी मैंने आपको वजह भी बताई थी। आप असल में चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बात नैब के तरमीम के हवाले से तो करनी नहीं थी। इन्होंने बात करनी थी जनरल आसिम मुनीर के बारे में। इन्होंने तो फ़ौज की चढ़ाई करनी थी, इन्होंने बिस्ती प्रोग्राम अपनी तरफ से करना था फ़ौज का। इन्होंने और क्या करना था, इन्होंने ये कहना था कि जी ये मुझे मारना चाहता है, फलाना मुझे मारना चाहता है, टिंगरा मुझे मारना चाहता है। पूरी अदालत का माहौल इन्होंने ख़राब करना था और फिर पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करना था, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी हद, अपनी कद, अपनी औकात से कहीं ज़्यादा जो है वो लीवरेज ले जाते हैं, बोल जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसकी कीमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को अदा करनी पड़ती है। ख़ुद तो ये जा वो जा। लेकिन आज जब इमरान खान साहब जैसी उनकी वीडियो कनेक्ट हुई, और वीडियो कनेक्ट होने के बाद जैसे ही वो कमरा अदालत के अंदर स्क्रीन के ऊपर आए, तो सब हैरान हो गए, पूरा माहौल ही बदल गया। उसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान साहब जो असल हालत में आए कि अपनी तरफ से वैसे तो उन्होंने काले रंग का डाई किया होगा, और किया था क्योंकि बाल उनके पूरे काले थे, लेकिन माथे पर बाल और झुर्रियाँ इतनी ज़्यादा आई थिंक सो कि वो जो एंटी एज जो भी ट्रीटमेंट्स थे वो शायद वो नहीं ले रहे होंगे। खैर मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजूहत है, लेकिन ये जो बताया जा रहा था कि जी देसी मुर्गी और देसी घी और क्या कहते हैं इस तरह की डाइट मिल रही है और इतना वर्कआउट कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो वो तो जो असल हालत मैंने उनकी जो देखी, जो वीडियो उनकी बेसिकली वीडियो में से जो उनकी तस्वीरें वायरल हुई, 1 2 3 तस्वीरें उनकी वायरल हुई, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल था। इतना बुरा हाल कि यूथियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है कि ये क्या हो गया। मुर्शद को बग़ैर मेकअप के देख करके सबके होश उड़ गए, सब एकदम से चुप हो गए कि भैया मुर्शद को क्या हो गया। इसके अलावा वज़न उनका कम था, रंग भी उनका थोड़ा मांद पड़ा हुआ था, कमज़ोर हुए थे इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा, और शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे, और वो तो ज़्यादातर उन्होंने खुद ही खुले छोड़े होंगे, या अपनी जो कमीज़ के जो बाजू हैं वो भी ऊपर ऐसे रोल किए हुए थे, चढ़ाए हुए थे। और मैं तो हैरान परेशान हूँ। ज़्यादातर कभी जॉब तो की नहीं है, तो पता है नहीं कि उनको वीडियो कॉल के ऊपर किस तरह से बात करनी है, या अदालत का क्या माहौल होता है, वो किस जगह पे जा रहे हैं, उनको वहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करना है, या उनका जो ड्रेस कोड है वो क्या होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। अभी तो लंबी देर उन्होंने जेल में रहना है, तो उनको पता चल जाएगा कि अब जब अगली दफ़ा अदालतों में जाना है तो किस तरह से जाना है। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो ऐसे करके बैठे हुए थे, ऐसे करके बैठे हुए थे, और माथे पे ऐसे बल थे, और एक हारे हुए, एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह बैठे हुए थे। अब बहुत से लोग नहीं मानेंगे, उन सब ने तो कहा ओए हो डट के खड़ा है कप्तान, ओए हो जी मुर्शद की में शक्ल नज़र आ गई। मैं तो कहूँगी कि भाई इतना बुरा दिन कभी किसी पर ना आए। मुझे इतना तरस आया कि भाई इतनी खुराकें खा करके जिन्नात के बराबर खाना खा रहे हैं, लाखों लाखों का बिल बन रहा है जो कि जेल इंतज़ामिया कह रही, तो विचो है निकले। मतलब इतना बुरा तो हम भी मेकअप के बगैर नहीं लगते। मतलब कि अजीब सी हालत थी कि हैरान परेशान, मतलब कि क्या ये तमाम इनकी जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है वो तो पागल हो गई कि ये क्या हो गया है, ये हमने क्या असलियत और असल हालत उनकी देख लिया। अब मुझे इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आया क्योंकि वो इस केस के अंदर कोई मुलजिम नहीं है, मुजरिम भी नहीं है, वो इस केस के अंदर प्रोटेक्शनर हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई ये जो मतलब कि वो बेसिकली नैब में जो तरमीम हुई है वो गलत हुई है, और वो इसके प्रोटेक्शनर हैं कि भाई ये गलत हुई है। ये लोगों ने, ये जो बाकी सियासतदान हैं, इन्होंने जो है छूट लेने की कोशिश की है और अपना एक कन्नी कतराने की कोशिश की और अपना एक रास्ता निकालने की कोशिश की है। खुद प्रोटेक्शनर होके एक मुलजिम और एक मुजरिम से भी बदतर हालत में ये आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, और ख़ास तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ख़ास तौर पे उस चीफ जस्टिस के सामने जिसको ये चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते थे, जिसको जज भी नहीं देखना चाहते थे। मतलब कि ये जेन्युइनली ये जो चीज़ है ना, ये वाकई मुकफ़ात अमल है कि अगर आपने काले करतूत किए होते हैं तो फिर कारमा जो है वो आपको यही दिखाता है। कारमा क्या है? कारमा यही है ना कि जो आप बोगे वही आप काटोगे। आपने यही बोया है,
لیکن اس سب کے باوجود بھائی جو حالت عمران خان صاحب کی دیکھی ہے اس کے بعد تو اتنی خراب حالت. شہباز گل نے لکھا, نام آج ان کا میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے نا بھگوڑے, لیکن ان کے پاس پوری نریشن بلڈنگ کی ایک مشینری ہے اور ان کو عمران خان صاحب نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ بنانی ہے ایک پورا نیریٹو. انہوں نے ٹویٹ کے اوپر یہ لکھا کہ بھئی جو لوگ عمران خان کو کمزور, اور وہ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہتے تو عمران خان کی اتنی بری حالت نہ ہوتی, مطلب کہ وہ بھی اپنے کھلے منہ کے ساتھ, لٹکی ہوئی زبان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں عمران خان کو کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, مرشد کو کیا ہو گیا. تو ایسا تو پھر ہوگا ایسے کاموں میں, اور یہ تو ابھی شروعات ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ جو سوشل میڈیا پر آپ ساروں نے کیمپیننگیں چلائی ہیں نا, جو لوگ بھاگ گئے سو بھاگ گئے, جو بھگوڑے تھے وہ پھر بھی تھوڑے سے بچ گئے. اول تو ان کو بھاگنے کس نے دیا, میں تو اس کے اوپر بھی جو ہے سوال اٹھاؤں گی, لیکن جو بھگوڑے تھے وہ تو پھر بھی بچ گئے, لیکن جو رہ گئے ہیں اوئے ہوئے انہاں نال کوئی چنگی نہیں ہونی. اور اس کا آج کی عمران خان کی تصویر نشان عبرت ہے. اچھا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کے دن عمران خان چھائے رہے. کوئی تمغہ امتیاز لینے کے لیے نہیں چھائے رہے تھے, کوئی ایسا کمال کیا نہیں تھا کہ چھائے رہے. یہ عبرت کا نشان ہونے کی وجہ سے چھائے رہے کہ ہیں اے کہ خانوں ہو گیا, وہ کی ہو گیا خانوں. وہ لوگ جن کو مریم نواز کی سرجریاں پننا یاد تھا, مریم نواز کے بوٹاکس پننا یاد تھا کہ جیل کے اندر مریم نواز یہ تو جیل کے اندر, میں نے کبھی مریم نواز کو, ایون نواز شریف کو بھی, میں خود جیل میں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے میں نے ان کو بڑا فریش دیکھا, اور نواز شریف کی جیل اصل جیل تھی, ایک لکڑی کا بینچ, ایک کمرہ, یہاں پر 4 کمرے, ایکسرسائزنگ مشین, تیسی مرغیاں تے پتہ نہیں کی, اس کے بعد یہ شکل نکلی ہے بھائی. اللہ معاف کرے یار, توبہ استغفار, ہم دیکھتے ہیں نا. ایسے ہی کسی نے کہا تھا, تو میں نے کہا کہ چلے یہ نہیں بتاؤں گی کہ کس نے کہا تھا, پھر آپ ان کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے. ایسے ہی کسی نے کہا تھا کہ وہ نا اصل میں اکثر پاکستان کے اندر پل ہوتے ہیں نا, جو فلائی اوورز ہوتے ہیں, پلوں کے نیچے نا ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی شکل ایسی لگتی ہے. تو مجھے بڑا ترس آیا. خیر, ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ جو یوتھیاز ہیں نا, انہوں نے اپنی ایک نئی دہاڑی شروع کر دی ہے. ان کی نئی دہاڑی یہ ہے کہ جی عمران خان کی فوٹو لگا کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیدار مرشد الحمدللہ, #یہ چل رہا ہے, اور کہا ہے کہ جی صدقہ نیازی کی صحت کا آج کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے شوکت خانم ہاسپٹل کو صدقہ دیں, خان کے سلامتی کے لیے صدقہ دیں. مطلب کہ لوگ پریشان ہو گئے سارے یوتھیاز, اس لیے انہوں نے کہا صدقہ دے دیں ان کی جان کا. پتہ نہیں یار عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے, کوئی کچھ ہو تو نہیں گیا. سو دا پوائنٹ از کہ آج کی تصویر نے یہ بھی ایک چیز ثابت کرتی کہ جو دہاڑی باز ہے نا, وہ ہر جگہ پہ دہاڑی لگا لیتے ہیں. یہاں پر بھی جو منگتا پروگرام ہے نا, انہوں نے اپنا شروع کر دیا. دوسری چیز یہ کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بارے میں جو تھا نا کہ ہینسم تو ہے نا جی, وہ انہوں نے بتا دیا کہ جب آپ 2 نمبریاں کرتے ہیں, جب آپ کو کوئی فکر نہ فاقہ ہو, جب آپ نے کوئی کام نہ کرنا ہو, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ چمکیں گے بھی, آپ ہینسم بھی رہیں گے. لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے. حالانکہ ابھی یہ وہ والی جیل نہیں ہے, یہ تو بڑی VIP جیل ہے. تیسری چیز یہ کہ جو بتایا جاتا تھا کہ عمران خان کی 32 میں درد ہے, اور عمران خان کے کو کیا کہتے ہیں آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو پائلز ہو گئی ہے, اور ان کو یہ ہو گیا ہے, اور ان کو علاج کی اجازت دی جا رہی ہے, اور پرسنل ڈاکٹر ان کو چاہیے, یہ وہ. آج سب نے دیکھ لیا کہ صحیح بیٹھے تھے, ایسے بیٹھے تھے جیسے بدماشوں کی طرح بیٹھتے, یہ 2 بٹن کھلے ہوئے آگے سے. پتہ نہیں, میں تو ویسے پوز بھی نہیں کر سکتی, میں عمران خان تھوڑی نہ ہوں, یہ تو وہی کر سکتے. اس کے علاوہ جی اب ججز کی اگر ہم بات کریں اسی ویڈیو کے اندر, بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو ججز ہیں وہ تو بالکل ہی بہت ہی زیادہ پرسنل ہو گئے ہیں, اور وہ اس لیے پرسنل ہوئے بہت زیادہ کیونکہ جی انہوں نے ڈائریکٹلی ایک ہیں جی سیکٹر کمانڈر ISI کے, ان کو جی اسلام آباد, ان کو کہا ہے کہ جی حاضر ہوں. اور کیوں حاضر ہوں جی, اس لیے حاضر ہوں کیونکہ وہ کشمیر کا جو احتجاج ہے اس کے اندر جو آگ لگوا رہے تھے, جو کہ فوجیوں کی قبریں بنانے کا کہہ رہے تھے, وہ جو شخص ہے وہ کوئی لاپتہ ہے. اور اس کے حوالے سے محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ بڑا ڈائریکٹ ہو کے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو سیکٹر کمانڈر ISI ہے نا فوراً حاضر ہو, اور اگر نہیں ہوئے تو پرائم منسٹر کو جو ہے میں فوراً نوٹس جاری کروں گا, پرائم منسٹر حاضر ہو. تو بیسیکلی وہ کام چک لیتا ہے انہوں نے, وہ پرسنل ہو گئے ہیں کہ جی انہوں نے کیا ہے کہ جی ہوں
اے بھی جرا وزیر اعظم ہے نا انہوں بھی اسی کٹنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں کہ ججز کی جانب سے جو مداخلت کی شکایت تھی اس پہ جو فیصل واجہ صاحب اور جو حکومت کھل کر بولے ہیں اس کے بھی جواب آئے ہیں. فیصل واجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں بتایا بھی تھا, اس کے جواب میں عدلیہ کی طرف سے جواب آیا ہے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے سیدھے رکھا ہے, جب فیصل واجہ نے یہ کہا کہ جی ہم اگلوں کی جو پگڑیاں اچھالتے ہیں تو ہم اب پگڑیوں کے فٹ بال بنا کے کھیلیں گے, تو اس کے بعد عطر من اللہ صاحب نے ڈائریکٹلی فیصل واجہ صاحب کو یہ بولا ہے کہ بھائی یہ جو فوج کی پراکسی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے, یہ اپنی پراکسیوں کے ساتھ بات کرا رہے ہیں. تو بھائی بات نا بڑی پرسنل ہو گئی ہے, اس حد تک پرسنل لیول پہ بات چل گئی ہے کہ یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں, لیکن یہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے یاد رکھنا. ہم یہ باتوں کو یاد رکھتے نہیں ہیں, اور یاد اس لیے آپ نے رکھنا ہے کہ جس لیول پر بات چلی گئی ہے نا, جوڈیشری میں سے, پارلیمنٹ میں سے, اسٹیبلشمنٹ میں سے, ان تینوں میں سے کسی ایک کا اڑنا تو طے ہے. ویسے تو فیصل واجہ صاحب پہلے بھی DC2 ہیں, ڈسکوالیفائی ان کو کیا گیا ہے, آرمی کے اندر بھی بہت سے سویئر ایکشنز لیے گئے ہیں, جوڈیشری کے اندر بھی اب وقت ہے لیے جائیں. مجھے نہیں پتا کہ اس لڑائی میں جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کی ہوگی, لیکن یہ جس لیول پر بات آ چکی ہے نا, ججز ورسز اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فوجی اور جو عدلیہ ہے, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیم پیج پر ہوتی تھی. کس کے خلاف ہوتے تھے؟ وہ سویلین حکومت کے خلاف ہوتے تھے, اور کبھی جو حکومتیں ہیں ان کو عدلیہ کے ہاتھوں پسنا پڑتا تھا, باریاں لگی ہوئی تھیں, اور کبھی جی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پسنا پڑتا تھا. جوڈیشل ایکٹیویزم بڑا عروج پہ تھا, لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے حکومت کے خلاف بڑا عروج پہ ہوا کرتا تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عدلیہ ہے وہ بالکل اپوزٹ, ایک دوسرے کے آمنے سامنے, اور اس حد تک آمنے سامنے کہ بھائی ڈائریکٹ جو ہے وہ تانے بھی مارے جا رہے ہیں, سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور جواب بھی دیے جا رہے ہیں ڈائریکٹلی, بالکل سیدھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج نا ایک جملہ ایسا بولا گیا کہ بھائی اس نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ جو ٹون ہے یہ کیا ہے, اور وہ جو جملہ ہے نا وہ بڑا سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے بولا گیا ہے عدلیہ کی طرف سے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کس کی کہ مضبوط پارلیمنٹ, آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر یہ ناگزیر ہے ملک چلانے کے لیے. اور یہ جو جملہ ہے, یہ جو لائن ہے, یہ جان بوجھ کر عدلیہ کی طرف سے دی گئی ہے, کیونکہ یہ عدلیہ مانتی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کٹ پتلی ہے, اور عدلیہ یہ مانتی ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ضابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے 8 میں سے 6 ججز نے تو یہ لکھا کہ جی ہمارے پہ افیکٹ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمارے پہ ہے مداخلت ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں جی کیا ہو گیا. ابھی تو مداخلت اور پریشر اتنا بڑھ گیا پریشر کہ جی وہ 190 ملین پاؤنڈ میں بھی جو ہے وہ چھوٹ ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بریت بھی ہو رہی ہے وہ اسلام آباد میں آگ لگانے والے کیس میں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ریلیف بھی مل رہے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ضد میں مل رہے ہیں, یا پھر جو مداخلت اور جو پریشر ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ چھڈو عمرانو چھڈو, پھر یہی ہوگی نا مداخلت. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائی, اور تیسری چیز بے خوف لیڈر, کیونکہ جو کچھ ججز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں, یا نواز شریف صاحب جو ہیں, یا بلاول جو ہیں, یا زرداری صاحب جو ہیں, وہ اتنے بہادر نہیں ہیں, اور ان کو صرف عمران خان دلیر لگتے ہیں. اور اس لیے دلیر رکھتے ہیں کیونکہ ان کو شاید عمران خان کی گنڈا گردی, ان کی بدتمیزی جو ہے وہ اس کو دلیری کے زمرے میں لیتے ہوں گے. ظاہر ہے ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ جو جملہ دیا گیا نا, مضبوط پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر, یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ بھائی عدلیہ کو اپنی جوڈیشل ایکٹیویزم ختم کرنی چاہیے. یہ جس طرح سے کیسز سنے, آج بلایا ہے نا سیاسی کیس میں عمران خان کو بلاؤ, کبھی اس طرح کے عوام کے کیسز بھی سنے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسانوں کی گندم کیوں نہیں خریدی گئی؟ آرڈر دیتے کہ خریدو گندم. کبھی اس طرح کی باتیں آپ نے دیکھی ہیں کہ کوئی عوام کے مسئلے کے لیے کوئی حل ہو؟ نہیں, وہ نہیں کریں گے. ہر کوئی اپنے نمبر ٹانکے گا, اپنی جگہ بنائے گا, اپنے فائدے کے لیے سوچے گا, صرف اپنے لیے سوچے گا. آج کا دن بھی جو ہے یہ بات ثابت ہو گیا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.